بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی حالیہ بحث پر مبنی حامد میر کا دلچسپ کالم حبیبی آئی ایم سوری۔ حامد میر اپنے کالم میں لکھتے ہیں، یہ جنوری 2009 کی ایک صبح تھی۔ میں نے غزہ کے القدس ہوٹل کے استقبالیے پر موجود عمر رسیدہ شخص سے کہا کہ مجھے ڈالروں کے عوض مقامی کرنسی چاہیے تاکہ ٹیکسی کا بندوبست کر سکوں۔ یہ عمر رسیدہ شخص میری طرح تمام رات کا جاگا ہوا تھا۔ ساری رات اسرائیلی طیارے القدس ہوٹل کے آس پاس بمباری کرتے رہے۔ جب ایک بم ہوٹل کے عقبی حصے میں گرا تو میں اپنا کمرہ چھوڑ کر باہر آ گیا۔ تب یہ شخص مجھے لے کر ایک خندق میں گھس گیا۔ اس خندق میں پہلے سے کئی غیر ملکی صحافی پناہ لیے ہوئے تھے۔ ہم سب غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شدت آنے کے بعد مصر کے راستے سے غزہ تک پہنچے تھے۔ تمام رات خندق میں گزار کر ہم اپنے اپنے کام پر نکلنے کی تیاری میں تھے۔ مجھے خان یونس جانا تھا، جہاں اسرائیل نے ایک مسجد پر بمباری کی تھی اور خان یونس کے لیے ٹیکسی درکار تھی۔ استقبالیے پر موجود شخص نے سرگوشی کے انداز میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا کہ ہوٹل سے ڈالر تڑوانے کی بجائے بینک چلے جاؤ، اچھا ریٹ ملے گا۔ میں نے پوچھا، آپ نے اردو کہاں سے سیکھی؟ کہنے لگا، بہت سال پہلے وہ دبئی کے ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا تھا، وہاں پاکستانیوں سے میل جول رہا، اس لیے اردو سیکھ لی، لیکن پھر اسے دبئی سے نکال دیا گیا۔ بہرحال اس نے مجھے بینک فلسطین کا راستہ سمجھایا۔ میں نے بینک فلسطین کے کاؤنٹر پر $100 کا نوٹ رکھا۔ اندر سے میرا پاسپورٹ مانگا گیا۔ میں نے پاسپورٹ دکھایا، جس کے بعد کاؤنٹر کے پیچھے سے میرے ہاتھ میں جو نوٹ تھمائے گئے وہ اسرائیلی شکل تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ بینک فلسطین کے پاس فلسطینی کرنسی نہیں تھی بلکہ اسرائیلی کرنسی تھی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ شام کو میں نے اپنا کام مکمل کر کے ہوٹل واپس آیا تو استقبالیے پر موجود عمر رسیدہ شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، حبیبی آئی ایم سوری۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، آپ ہمارے مہمان ہیں اور کل رات آپ ہوٹل کے کمرے کی بجائے خندق میں تھے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا تو اس نے پیچھے سے پھر آواز لگائی، حبیبی آئی ایم سوری۔ میں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ کہنے لگا، ہو سکتا ہے آپ کو آج رات بھی خندق میں گزارنی پڑے، اس لیے 7 بجے سے پہلے کھانا کھا لیں۔ وہ رات بھی خندق میں ہی گزری۔ جب سے متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا ہے تو پاکستانیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جذباتیت چھوڑو اور حقیقت پسندی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو۔ جذباتیت کے تانے کے پیچھے یہ مشورہ چھپا ہوتا ہے کہ اگر مصر، اردن اور متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے تو پاکستان بھی تسلیم کر لے، کیونکہ پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب میں پوچھتا ہوں کہ ترکی نے تو 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا تو ترکی کو یورپی یونین کی رکنیت کیوں نہیں ملی؟ کوئی جواب نہ بن پڑے تو اپنے آپ کو بہت حقیقت پسند قرار دینے والے صاحبان دانش کہتے ہیں، آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ فلسطینیوں نے کشمیر پر پاکستان کی کبھی حمایت نہیں کی تو آپ فلسطینیوں کے لیے اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ کل رات پاکستان ٹیلی ویژن پر اویس توحید صاحب کے پروگرام میں ایک سابق سفارتکار بار بار اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی مخالفت کرنے والوں کو جذباتیت کے طعنے دے رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا علامہ اقبال اور قائد اعظم بھی جذباتیت کا شکار تھے، کیونکہ ان دونوں نے اسرائیل کی بہت مخالفت کی تھی، تو یہ سفارتکار خاموش ہو گئے۔ اسرائیل کی مخالفت کا مطلب یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے۔ دنیا میں نوم چوسکی سمیت کئی پڑھے لکھے یہودی اسرائیلی ریاست کے ناقد ہیں۔ میں نے 1994 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں اسرائیلی وزیر خارجہ شمعون پیریز کا انٹرویو کیا تھا، لیکن 2006 میں لبنان اسرائیل جنگ اور 2009 میں اسرائیل کی غزہ میں بمباری کو قریب سے دیکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا
کہ اگر مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کیا گیا تو مشرق وسطیٰ میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا، اور مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہ ہوا تو عام مسلمانوں اور مغرب کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کی دشمنی میں اسرائیل سے اتحاد قائم کیا۔ پاکستان کے ایران سے بہت مثالی تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ عرب بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم کے نظریات کو چھوڑ کر ڈونلڈ ٹرمپ کے یس مین بن جائیں۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب 1936 میں فلسطین میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو برطانوی حکومت نے ایک رائل کمیشن بنایا اور فلسطین کو تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ رائل کمیشن کی رپورٹ پر علامہ اقبال نے 3 جولائی 1937 کو ایک بیان جاری کیا جس میں فلسطین کی تقسیم کو مسترد کرتے ہوئے عربوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے بادشاہوں پر اعتماد نہ کریں کیونکہ یہ بادشاہ فلسطین پر کوئی درست فیصلہ کرنے کے قابل نہیں۔ 7 اکتوبر کو علامہ اقبال نے قائد اعظم کے نام خط میں اصرار کیا کہ مسلم لیگ کے اجلاس میں فلسطین کے لیے قرارداد منظور کی جائے۔ اس خطے میں انہوں نے لکھا کہ ایشیا کے دروازے پر ایک مغربی چھاؤنی کا مسلط کیا جانا اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے پرخطر ہے اور میں اس سلسلے میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دن بعد آل انڈیا مسلم لیگ نے لکھنؤ میں اپنے 25ویں سالانہ اجلاس میں فلسطینیوں کے حق میں قرارداد منظور کی۔ 29 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کی قرارداد منظور کی تو قائد اعظم نے 8 دسمبر 1947 کو امریکی صدر ٹرومین کے نام خط بھیجا اور اقوام متحدہ کی قرارداد پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ فلسطین کے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ جب اسرائیل نے پاکستان سے سفارتی تعلقات کی درخواست کی تو قائد اعظم نے یہ درخواست نظر انداز کر دی۔ 1951 میں مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی پاکستان آئے اور لائن آف کنٹرول پر چوہدری غلام عباس کے ساتھ کھڑے ہو کر کشمیریوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اقوام متحدہ کی جس قرارداد کو قائد اعظم نے مسترد کر دیا، آج اسرائیل اس قرارداد پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اور فلسطینیوں کو ایک ایسی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جس کے پاس اپنی کرنسی ہو۔ اگر پاکستان نے مسئلہ فلسطین پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کر دیا تو کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی پرواہ کون کرے گا؟ کم از کم میں فلسطینیوں اور کشمیریوں کو یہ کہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں کہ حبیبی آئی ایم سوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ شکریہ۔